سرکار کی جو بزم سجانے میں لگے ہیں. Subscribe our YouTube channel and watch our وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبينا صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور تھوڑی دیر دین کی نسبت پر دین کی بات سننے کی اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آنے کو قبول فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کر توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ پوری انسانیت کی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر رکھی ہے. جس آدمی کے اندر اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے طریقے سے محبت جتنا زیادہ ہوگا وہ آدمی دنیا کے اندر بھی اتنا ہی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ویسے ہی کامیاب ہوگا. اور دنیا کی زندگی جو ہے بہت ہی مختصر ہے، اتنی مختصر ہے کہ آدمی جیسے سوتا ہے سو کر کے بیدار ہوتا ہے، تو جو سونے کا زمانہ ہے وہی یہ دنیا کی زندگی ہے. اور یہ دنیا کی زندگی چند دنوں کے لیے ہے اور یہاں کی کامیابی اور ناکامی چند دنوں کے لیے ہے، اور آخرت کی کامیابی اور وہاں کی ناکامی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. وہاں جو آدمی کامیاب ہو جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا، اور آدمی وہاں پر اگر ناکام ہو گیا، وہاں پر اس کے اعمال کا پلہ بھاری نہیں ہوا بلکہ کم ہو گیا، تو آدمی ہمیشہ کے لیے سمجھو ناکام ہو جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے احکامات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے، سنتوں کو اپنانا ہے، سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اپنے اندر اور آپ کی محبت اور آپ کی سنتوں سے محبت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے. وہ کچھ مصنون اعمال ہے کہ آدمی ان اعمال پر عمل کرتا ہے تو آدمی ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتا ہے. سنت اصل چیز ہے، سنت کے مطابق ہماری زندگی ہو جائے، سنت اور شریعت کے مطابق ہم زندگی گزارنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، کہ محبت کا دعویٰ کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا محبت کا دعویٰ کرنے والے بہت سے لوگ ہیں، لیکن حقیقی محبت کرنے والا کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب سنتی، کہ جو آدمی میرے طریقے سے محبت کرتا ہے، میرے سنت سے محبت کرتا ہے، فقد احبنی، وہ آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے. ایک آدمی کسی سے محبت کرتا ہے لیکن اس کے حکموں کو نہیں مانتا ہے، وہ کوئی حکم دیتا ہے تو اس کو نہیں مانتا ہے، تو آدمی کہے گا کہ آدمی اس سے محبت نہیں کرتا، پھر زبان سے دعویٰ کرتا ہے. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مجھ سے محبت ہے تو میرے حکموں کو پورا کرو، میرے طریقے کو اپناؤ، میری سنتوں کو زندہ کرو اور میرے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آؤ. تو حقیقی محبت یہی ہے. تو فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو آدمی مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ میری سنتوں سے محبت کرے، اور جو آدمی میری سنتوں سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوگا. اور دوسری حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میری ساری کی ساری امت
جو لوگ میرے ماننے والے ہیں، میرے طریقے کو اپنانے والے ہیں، جو لوگ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، کہ میرا ہر امتی جنت کے اندر داخل ہوگا، چاہے وہ شہر کا ہو، چاہے دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے مرد کی شکل میں ہو، چاہے عورت کی شکل کے اندر ہو، ہر آدمی جو میری امت کے اندر ہے وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، ہاں مگر وہ لوگ، میرے امت کے وہ افراد جنت میں داخل نہیں ہوں گے جن لوگوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی کون ہو سکتا ہے جو آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، آپ سے عقیدت کا دعویٰ کرتا ہے، آپ سے چاہت کا دعویٰ کرتا ہے، پھر بھی وہ آدمی جنت میں جانے سے انکار کیسے کر سکتا ہے؟ دنیا کی ساری مشقت، دنیا کی ساری محنت صرف اسی لیے ہے کہ آدمی آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے، آدمی آخرت کے اندر جنت الفردوس کے اندر داخل ہو جائے، اللہ کے مہمان خانے کے اندر داخل ہو جائے۔ تو وہ کون آدمی ہو سکتا ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جو آدمی میری اطاعت کرتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے، میری سنتوں کو اپناتا ہے، میرے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر لاتا ہے، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ من اطاعنی دخل الجنہ، جس کے اندر بھی اطاعت کا جذبہ ہوگا، جس کے اندر بھی فرما برداری کا جذبہ ہوگا، وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ومن عصانی، اور جس کے اندر فرما برداری کا جذبہ نہیں ہوگا، جس کے اندر اطاعت کا جذبہ نہیں ہوگا، صرف زبان سے دعویٰ ہے لیکن اطاعت اس کی زندگی کے اندر نہیں ہے، فرما برداری اس کی زندگی کے اندر نہیں ہے، تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عصانی فقد ابا، وہ گویا آدمی اپنے عمل سے ظاہر کر رہا ہے کہ وہ جنت میں جانا نہیں چاہتا ہے، اگرچہ زبان سے کہتا ہے کہ ہاں ہم جنت میں جائیں گے، لیکن اس کے اعمال ایسے ہیں، اس کے کردار ایسے ہیں، اس کے اقوال ایسے ہیں، اس کے افعال ایسے ہیں کہ وہ آدمی جہنم میں جانے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ اس لیے جو ہے ہر نماز کے اندر ہم کیا کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، چاہے فرض نماز ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، ہر نماز کے اندر آدمی یہ دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے میرے پروردگار مجھ کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام کیا ہے، جو لوگ آپ کے فرما بردار ہیں، جو آپ کے ماننے والے ہیں، جو آپ کے شہیدے ہیں، ان کے راستے پر ہم کو چلا۔ یہ زبان سے آدمی کہتا ہے، لیکن اس کے اعمال کو دیکھا جائے، اس کے کردار کو دیکھا جائے تو وہ عمل ایسا کر رہا ہے جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں، جو لوگ گمراہ ہیں، جن کے اوپر اللہ کی لعنتیں برس رہی ہیں، ان لوگوں کے اعمال ہماری زندگی کے اندر ہیں۔ زبان سے اہدنا الصراط المستقیم، لیکن عمل سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جن کے اوپر غضب نازل ہوا ان کے اعمال ہم کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، آپ کی سنتوں کو اپنی عملی زندگی کے اندر لے کر کے آنا ہے، تب آدمی یہاں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ بہت ساری سنتیں ہیں، آدمی پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک طریقہ بتلایا کہ آدمی پیدا ہو تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے، کیسے اعمال کیے جائیں، اور آدمی جب جوان ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا اعمال کیے جائیں، اور جب آدمی اس دنیا سے چلا جائے، جب آخری وقت ہو تو اس کے ساتھ کیا اعمال کیے جائیں، کون سے اعمال جو ہے سنت ہے، کیا مسنون اعمال ہیں جو اس کے ساتھ کیے جائیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت بتلایا ہے کہ اس کے ساتھ کیا اعمال کیے جائیں۔ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ اولاد چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، جب جو پیدا ہو جائے تو اس کے داہنے کان میں اذان دینا چاہیے، یہ سنت ہے، اس کے داہنے کان میں اذان دینا چاہیے اور بائیں کان میں اقامت کہنا چاہیے۔
تو کتنے لوگ اس سنت پر عمل کرنے والے ہیں؟ سب کے گھر بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، تو کتنے لوگ اس سنت پر عمل کرنے والے ہیں؟ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، آپ کی سنتوں پر چلنے والے ہیں، تو کیا یہ سنت ہماری زندگی کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی، کہ جو آدمی میری سنت پر اس وقت عمل کرتا ہے جب لوگوں کے اندر فساد پیدا ہو جائے، ہماری سنتیں مٹائی جا رہی ہوں، ہماری سنتوں کو لوگ بھول گئے ہوں، ایسے وقت میں جو آدمی اس سنت کو زندہ کرتا ہے، اس سنت پر عمل کرتا ہے، تو فرمایا فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ کتنے شہیدوں کا؟ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا اس کو۔ اور ایک شہید کا مرتبہ یہ ہے، اور ایک شہید کا درجہ یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاتا ہے تو اس کا خون زمین پر گرنے بھی نہیں پاتا ہے، اللہ کے یہاں اس کی مغفرت لکھ دی جاتی ہے۔ تو ایسے 100 شہیدوں کو اس کو ثواب ملے گا جو آدمی اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس وقت زندہ کرے گا جب لوگ اس کو مٹا رہے ہوں، لوگ اس کو بھول چکے ہوں۔ تو ایک سنت یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے داہنے کان میں اذان دینا چاہیے اور بائیں کان میں اقامت کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد ایک سنت اور ہے جس کو تحنیک، عربی کے اندر تحنیک کرانا کہتے ہیں۔ تحنیک کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نظر میں جو اللہ والے ہیں، جو بزرگان دین ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو برگزیدہ بندے ہیں، ان کے پاس لے کر جائیں اپنے بچے کو، یا بچہ کو نہ لے جائیں تو کم سے کم کھجور ان کے پاس لے جائیں، چھوارا لے کر کے جائیں اور اس سے چٹوا کر کے اس سے چبا کر کے وہ دیں گے، بچے کے تالو کے اندر لگانا ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو تحنیک کرانا چاہیے۔ تحنیک یعنی بزرگوں سے کھجور یا چھوارا وغیرہ چبا کر کے بچے کے تالو میں سٹانا چاہیے، چٹوا دینا چاہیے۔ یہ بھی ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پیدائش ہوئی تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت لے کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں بٹھایا اور اس کی تحنیک ادا کی۔ تو یہ سنت طریقہ ہے جو ہمارے معاشرے سے، ہمارے ماحول سے یہ سنت نکلتی چلی جا رہی ہے، اس لیے اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ اور بچہ تھوڑا اور بڑا ہو جائے، 6 دن 7 دن کا ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ لڑکا ہو تو اس کے طرف سے 2 بکرا اور لڑکی ہو تو اس کے طرف سے 1 بکرا ذبح کیا جائے، اور اس کے بعد بچے کے بال کو مڈوا کر کے اور اس کے برابر چاندی یا سونا صدقہ کر دینا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اگر لڑکے کی طرف سے 2 بکرا میسر نہیں ہے، آدمی کی اتنی وسعت نہیں ہے، تو 1 بکرا بھی کر دے گا تو کافی ہو جائے گا۔ یہ عقیقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جو ہے یہ رہن میں رکھا ہوا ہے، جب اس کا عقیقہ کر دیا جاتا ہے تو آدمی بلاؤں سے، وہ بچہ جو ہے بلاؤں سے، مصیبتوں سے چھوٹ جاتا ہے۔ جو اس کے طرف بلائے مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں وہ بلائے مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ عقیقہ کرنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا ہے، اور عقیقہ کرنے سے جو ہے جتنی مصیبتیں، جو پریشانیاں بچے کی طرف آنے والی ہوتی ہیں، بچہ ان بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور عقیقے کا گوشت کے بارے میں اکثر یہ مشہور ہے، مسئلہ نہیں ہے، یہ مشہور ہے، جو کتابوں کے اندر نہیں لکھا ہوا ہے، صرف ہماری ماں بہنوں کے ذہن کے اندر ہے کہ عقیقے کا گوشت دادا دادی یا نانا نانی کو نہیں کھانا چاہیے۔ یہ غلط مسئلہ معلوم ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے قربانی کا گوشت ہر ایک کو کھانا چاہیے اور کھانا جائز ہے، اسی طریقے سے عقیقے کا گوشت بھی آدمی خود کھائے، اپنے رشتہ داروں کو کھلائے، اپنے دوستوں کو کھلائے۔ یہ سنت طریقہ ہے، کسی کے لیے کھانا منع نہیں ہے۔ اور
ایک سنت ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کام کرنا ہو تو اس کے لیے استخارہ کرنا چاہیے. یہ سنت طریقہ ہے. چاہے چھوٹا عمل ہو چاہے بڑا عمل ہو، چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، ہر کام کرنے سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے. استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے مشورہ طلب کرنا کہ اے اللہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اس کام کے اندر جو خیر ہو یا شر ہو تو ہم اس کو مطلع کر فرما دے. اللہ سے مشورہ کرنا. جس طریقے سے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم نے اپنے گھر والوں سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے والدین سے مشورہ کرتے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے کوئی کام کرنا ہو تو اللہ سے مشورہ کرنا، جس کو استخارہ کہا جاتا ہے. اس کے لیے دعائیں ہیں، اس کا طریقہ بتلایا گیا حدیث پاک کے اندر کہ کس طریقے سے استخارہ کرنا چاہیے. دعا پڑھ لے آدمی، اس کے بعد ذہن کے اندر جو چیز اللہ کی طرف سب سے پہلے آئے اسی کے مطابق عمل کرے. اور یاد رکھیے استخارہ جو ہے کسی نیک کام کے اندر یہ کرنا نہیں ہے کہ کرے یا نہ کرے. یہ استخارہ کرنا ہے کہ ابھی کریں کہ بعد میں کریں، ابھی کریں یا بعد میں کریں. اور اس کے متعلق استخارہ نہیں کرنا کہ چلو نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں. اس کے مطابق جو چیزیں فرض ہے تو کرنا ہی ہے. جو چیزیں ہمارے ذمہ ضروری ہیں اس کو تو پورا کرنا ضروری ہے، لیکن جو چیزیں جائز ہیں ہم اس کو کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں استخارہ کرنا، اللہ سے مشورہ کرنا چاہیے. اور ایک سنت یہ بھی ہے کہ آدمی دنیا کا بھی کوئی کام ہو تو یہ مشورہ کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے. کوئی بھی کام کرنا ہوتا تھا تو آپ اس سے مشورہ کرتے تھے، کیونکہ مشورے کے ذریعے سے کئی باتیں ذہن کے اندر آتی ہیں. سب لوگوں کے دماغ کے اندر الگ الگ باتیں ہوتی ہیں اور باتیں کھل کر کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں. تو سنت طریقہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو مشورے کے ساتھ کرے. اور ایک سنت طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی کھانا بیٹھ کر کے کھائے. آج کل تو یہ ماحول بن گیا ہے شادی بیاہ کے اندر اکثر جو ہے آدمی چلتے چلتے یا کھڑے ہو کر کے کھا رہا ہے. جو یہ جانوروں کا طریقہ تھا ہمارے اندر یہ طریقہ آ گیا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. یہ عادت کھڑے ہو کر کے کھانا یا چلتے چلتے کھانا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے تھے تو بیٹھ کر کے فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس طریقے سے ایک غلام کھانا کھاتا ہے اس طریقے سے میں کھانا کھاتا ہوں. اور ہر آدمی کھانے کا محتاج ہے، ہر آدمی جو ہے کھانے کا محتاج ہے، اس لیے اس کھانے کے سامنے اپنا عاجزی ظاہر کرے. جس طریقے سے کسی آدمی بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے تو بالکل عاجزی ظاہر کرتا ہے، سینہ تان کر کے نہیں جاتا ہے، جھک کر کے اپنے اعضاء کو ڈھیلے کر کے جاتا ہے تاکہ اس کے ذہن کے اندر ہماری بڑائی نہ آ جائے. اسی طریقے سے جب آدمی کھانا کھائے تو تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور جس طریقے سے غلام کھاتا ہے اس طریقے سے بیٹھ کر کے آدمی کھائے. اور کھانے سے پہلے سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی دسترخوان بچھا لے. دسترخوان بچھانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے. اور یاد رکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت، چاہے وہ سنت ہماری نظر میں چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چاہے وہ سنت ہماری نظر کے اندر چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لیکن ایک ایک سنت دنیا اور دنیا کی یہ جتنی چیزیں دکھائی دے رہی ہے سب چیزوں سے بڑھ کر کے ہے. اس کا مرتبہ ساری چیزوں سے، یہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں ہر ایک چیز سے بڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت ہے. اتنی قیمتی ہے کیونکہ دنیا اور دنیا کی چیزیں فنا ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں. آج ہمارے پاس مال و دولت ہے، کل ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. آج حکومت ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، کل ختم ہو جائے گا. اور یہ دنیا کا سارا نظام ختم ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کل من علیہا فان، ہر ایک چیز فنا ہونے والی ہے. اذا الشمس کورت، جو یہ سورج دکھائی دے رہا ہے، جو شعاع پھینک رہا ہے، جو گرمیاں پھینک رہا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سورج بھی ختم ہو جائے گا، بے نور ہو جائے گا، اس کی شعاع ختم ہو جائے گی.
इसी तरीके से बड़े बड़े पहाड़ जितने दिखाई दे रहे सब खत्म होने वाले, लेकिन अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और आपकी सुन्नतें हमेशा बाकी रहने वाली हैं और उसका सवाब हमको आखिरत के अंदर जाहिर होगा। इसलिए फरमाया कि जो आदमी एक मर्तबा सुबहान अल्लाह दिल से कहा होगा, आखिरत के अंदर जब उसका सवाब देखेगा तो तमन्ना करेगा, ख्वाहिश करेगा कि काश कि हमारा कोई लम्हा, कोई घड़ी, कोई सेकंड अल्लाह की याद के बगैर न गुजरी होती। अभी तो यहाँ पता नहीं चल रहा, आदमी सुभान अल्लाह कर रहा, कोई पता नहीं चला कितना सवाब मिला कितना नहीं, लेकिन इसका सवाब जो आखिरत के अंदर जाहिर होगा। जो चीजें हमको दिखाई देती है उसकी अहमियत ज्यादा हो जाती है। अगर आदमी के सामने जो है 1000 रुपया रख दिया जाए तो उसकी अहमियत है, 1 लाख रख दिया जाए तो उसकी अहमियत और बढ़ जाती है, 2 लाख रख दिया जाए तो और अहमियत बढ़ जाती है। इसी तरीके से नेक आमाल का बदला जब आखिरत में मिलेगा तो अपने से ऊपर वाले आदमी पर क्या है, ख्वाहिश करें काश इससे ज्यादा हम अमल कर लिए होते ताकि हमारा मर्तबा इससे बुलंद हो गया होता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये बहुत ही कीमती चीज है। अगर हमारी जिंदगी के अंदर आ गया तो यहाँ भी आदमी कामयाबी के साथ जिंदगी गुजारेगा और आखिरत के अंदर भी हमेशा के लिए कामयाबी से जिंदगी गुजारेगा। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका अपनी जिंदगी के अंदर लाना है। जिस तरीके से हम जबान से जाहिर करते हैं इसी तरीके से अपने अमाल से जाहिर करें ताकि लोगों को पता चले कि हाँ ये आशिक रसूल आ रहा है। दूर से देखने से पता चल जाए, तारीफ कराना न पड़े कि ये मौलाना साहब है, ये हाजी साहब है, या गाजी साहब है, नहीं, बल्कि दूर ही से देख करके पता चल जाए कि हाँ ये आशिक रसूल आ रहा है। उसकी चाल से, उसके ढाल से, उसके पहनावे से, उसके किरदार से, उसके अफआल से पता चल जाए कि हाँ ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना आ रहा है, ये आशिक आ रहा है। जिस तरीके से आदमी जो शराबी शराब पीता है तो क्या झूमते हुए चलता है, दूरी से लोग पता चल जाता है लोगों को कि आदमी पिया हुआ है, ये चढ़ा करके आ रहा है। इसी तरीके से हमारे जिंदगी के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इतनी आ जाए, इतना रच जाए आपका तरीका, इतनी बस जाए ताकि लोगों को दूरी से पता चल जाए कि ये आशिक रसूल आ रहा है। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, सुन्नतें हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए और उसके मुताबिक हमारी जिंदगी हो जाए, इसके लिए हम सब लोगों को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनाना है। अल्लाह ताला इन बातों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो हज़रात सुन्नतें न पढ़ो सुन्नतों से फारिग हो जाए।